الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ جس دن ظالموں کے لیے کوئی حیلہ اور بہانہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اے لوگو ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف ظلم ہے، گھروں کے اندر ظلم ہے، بازاروں کے اندر ظلم ہے، سوسائٹی کے اندر ظلم ہے، کارخانوں کے اندر ظلم ہے، معاشرے کے اندر ظلم ہے، خاندانوں کے اندر ظلم ہے، اور یہ تمام ظلم ہمیں بھی لے ڈوبیں گے اور آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ خود یہی کہیں گے کسی ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے۔ آپ فرعون کی تاریخ کو پڑھیے۔ فرعون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ فرعون وہ ہے کہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو تحقیق کیا تھا۔ فرعون وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ فرعون وہ ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ اے لوگوں کیا یہ مصر کے دریا اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے بہتی ہیں کیا یہ میری نہیں ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اس ظالم کا انجام کیا ہوا کہ صرف ایک خواب کی بنیاد کے اوپر بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس ظالم کے ساتھ میں کیا انجام ہوا؟ وہ جن دریاؤں اور جن نہروں کو اپنی ملکیت بتاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دریاؤں کے اندر، اسی نہر کے اندر کس طریقے سے اس کو ہچکولے دے کر کے ڈبو دیا کہ اس کی فوجیں، اس کے سپاہی، اس کی رعایا اور اس کے غلام اور اس کے کام کرنے والے اور اس کے کارندے، وہ تمام کے تمام اس کی بے بسی کا اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور صرف یہی ایک نہیں بلکہ آپ دنیا کا جو سب سے زیادہ مالدار شخص جس کو آپ قارون کہتے ہیں، اس کی تاریخ کو پڑھیے، جس نے غریبوں کا خون چوس کر دولت کے انبار لگا لیے تھے، کمزوروں کے اوپر ظلم کر کے دولت کو جمع کیا تھا۔ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو ایک بڑی مضبوط جماعت لے کر کے چلتی تھی، مگر تاریخ بتاتی ہے
کہ ہر ظالم اور ہر متکبر شخص کا دماغ اتنا اونچا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل کے اندر ایسا فتور آ جاتا ہے کہ اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر اس شخص کو سمجھاتا رہا، لیکن وہ فرعون، وہ قارون سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کوئی واعظ کارگر نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اقتدار، میرا دبدبہ، میرا جاہ و جلال، میری دولت، میری حکومت، میرے اسلحے اور یہ تمام کا تمام میرا گھمنڈ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ میری دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ لیکن جب قارون کا ظلم اور ستم بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس وقت اس کا کوئی حامی اور مددگار سامنے نہ آیا۔ تو یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے بچتے رہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے اس دین کو ہم اپنے گلے سے لگائیں، اس دین کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، اس دین کو ہم اپنے گھروں کے اندر داخل کریں، اور جب ہم اپنے گھروں کے اندر داخل کریں گے تو میرے بھائی وہی حالات پیدا ہوں گے جو حالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ نے صحابہ کے ذہن کو بنایا تھا اور ایسا بنایا تھا کہ ہر موقع کے اوپر، جس موقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اعلان کرتے، صحابہ اس آواز کے اوپر لبیک کہتے۔ ایک صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ والمنشۃ والمکرہ، کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تنگی کے اندر بھی، آسانی کے اندر بھی، پسندیدہ چیزوں کے اندر بھی اور ناپسند چیزوں کے اندر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذہن کو بنایا تھا کہ ہر موقع کے اوپر، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کیسی سخت گرمی ہے، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے جس وقت اعلان کیا ہے، میرے بھائی حالات کیا تھے؟ زمین سے گرمی نکل رہی ہے، آسمان سے آگ کے انگارے اتر رہے ہیں، ایسی سخت گرمی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ کے کانوں میں پڑتی ہے، فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کے لیے اپنے مالوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے راستے کے لیے۔ تو یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا فرمایا تھا کہ گرمی کو نہیں دیکھتے تھے، سردی کو نہیں دیکھتے تھے، مال اور دولت کو نہیں دیکھتے تھے، گھر اور اولاد کو نہیں دیکھتے تھے، عزیز و اقارب کو نہیں دیکھتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے دین کا غلبہ کس طریقے سے ہو جائے یہ صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے۔ اور اسی جذبے نے اور اسی عزم اور ارادے نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، اے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، تم پر حملہ کرنے کے لیے، تم کو نیست نابود کرنے کے لیے، تم کو برباد کرنے کے لیے، تمہارے گھروں کو پامال کرنے کے لیے، تمہاری عورتوں کو کی عزت کو اتارنے کے لیے لوگ سب کے سب جمع ہو چکے ہیں۔ فَخْشَوْهُمْ، اے لوگوں ڈرو، اے اللہ کے بندو ڈرو۔
فزادہم ایمانا۔ تو ان صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان بڑھ جاتا تھا، ایمان کی زیادتی ہو جاتی تھی، ایمان مچلنے لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ اسی جذبے کو میرے بھائی پیدا کرنے کے لیے کی ضرورت ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، ہر طرف سے فوجیں صحابہ کرام کے اوپر ٹوٹی پڑ رہی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ احزاب، فوج نہیں، فوجوں کو جب دیکھا صحابہ نے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، تو کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے۔ رسول اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم دین اسلام میں داخل ہوگے، جب تم کلمہ پڑھو گے، جب اللہ کی طرف تم جھکو گے، اللہ کی طرف لپکو گے، تو اسی طریقے سے دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی۔ تو میرے بھائی، آج اسی جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج اسی جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو میرے بھائی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آج جب کہ ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، گھر سلگ رہے ہیں، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، یہ دل ہلا دینے والے واقعات ہم اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، مگر ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے میرے بھائی تیار نہیں۔ لچھے دار تقریریں ہو رہی ہیں، پرجوش مضامین آ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی صرف باتوں سے اور صرف تقریروں سے کام چلنے والا نہیں۔ اگر صرف تقریروں سے کام چل جاتا تو آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم اور عبد المطلب کا پوتا اور ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر نہ اترتے، میدان احد کے اندر نہ اترتے، میدان حنین کے اندر نہ اترتے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صرف گفتار کے غازی نہ بنیں، بلکہ کردار کی ہم غازی بنیں۔ اور جب یہ جذبہ ہمارے اندر میرے بھائی پیدا ہو جائے گا تو یہ جذبہ کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، یہ جذبہ بزدل کو باہمت بنا دیتا ہے، اور یہ جذبہ قلت کو کثرت پر غالب کر دیتا ہے۔ یہی جذبہ عزائم کے اندر نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اسی جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس دل میں نہ ہو عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اس دین کا ہم مطالعہ کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔